العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک بہت بڑے علامہ مفسر پچھلی صدیوں میں گزرے ہیں، نام ہے ابن قدامہ۔ وہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے 3 مراتب ہیں، 3 درجے ہیں۔ روزہ رکھنے کے کتنے درجے ہیں بھائیو؟ 3 درجے۔ پہلا درجہ ہے عوام کا روزہ، یعنی کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکنا اور شہوت کی چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھنا، یہ ہے عوام کا روزہ۔ اور فرماتے ہیں دوسرا درجہ ہے روزے کا خاص لوگوں کا۔ خاص لوگ جو کھانے پینے سے بھی رکتے ہیں، شہوت کی چیزوں سے بھی رکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آنکھ کو غلط استعمال سے روکتے ہیں، زبان کو غلط استعمال سے روکتے ہیں، کان کو غلط استعمال سے روکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کے آنکھ، کان، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ یہ روزہ کن کا ہے؟ خاص۔ تیسرا درجہ ہے خاص الخاص، جو خاصوں کو بھی خاص ہیں، ان کا روزہ۔ یہ چیزیں تو ہوتی ہیں۔ تیسری چیز جس پر وہ عمل کرتے ہیں کہ دل اور سوچیں، کہ دل اور دماغ پر جو سوچیں گزرتی ہیں غیر اللہ کی، یہ اس کو بھی روکتے ہیں کہ کوئی غلط سوچ بھی دماغ میں نہ آئے روزے کے دوران۔ تو بھائیو، یہ 3 پیمانے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں روزہ رکھنے کے۔ تو اب آپ خود دیکھ لو کہ ہمارا شمار کس میں ہے، پہلے والے درجے میں، دوسرے والے درجے میں ہے کہ تیسرے والے درجے میں ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ بہت بڑے علم کے پہاڑ، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان میں برائی سے محفوظ رہا، جو شخص رمضان میں اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رہا، وہ سارا سال شر سے محفوظ رہے گا۔ یہ مہینہ، یہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے۔ جیسے 12 مہینے ہیں، ان میں بہار کا موسم آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ بہار کا موسم ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ تہجد کا پابند ہو جائے تو اس کے لیے رمضان بہترین موقع ہے، کیونکہ تہجد کے وقت اٹھنا تو سب نے ہے۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو تہجد کا پابند بنانا چاہتے ہیں تو اپنی سحری کھا کر یا سحری سے پہلے 2 رکعت 4 رکعت اپنے آپ کو عادی بنا لیں۔ بھائی تہجد پر ملے گا کیا ہے؟ تہجد پر بہت ساری بشارتیں ہیں۔ تہجد پڑھنے والے کا جو چہرے کا نور ہوگا نا، وہ عام لوگوں سے الگ ہوگا، پہچانا جائے گا۔ دنیا میں بھی اس کے چہرے کا نور پہچانا جاتا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ جو شخص تہجد کی پابندی کرتا ہوگا نا، آپ کا دل گواہی دے گا کہ یہ نیک آدمی ہے۔ دوسری بات، دوسری بشارت کہ تہجد پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ موذی امراض سے بچاتے ہیں، تندرستی دیتے ہیں۔ تہجد جو ہے یہ انسان کو تندرست رکھتی ہے۔ جو تہجد کا عادی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو موذی امراض سے بچائیں گے۔ تیسرا،
یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب ہے۔ پھر چوتھی بشارت کہ قیامت کے دن ایسا خوفناک دن کہ حدیث نے اس کی منظر کشی کی ہے کہ ایسا خطرناک اور خوفناک دن ہوگا کہ ایک آدمی بے خیالی میں اپنی انگلیاں منہ میں ڈالے گا، کونی تک چبا جائے گا اپنا ہاتھ، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا میں کیا کر رہا ہوں۔ اتنا خوفناک دن۔ لیکن یہ تہجد گزار جنہوں نے اپنی نیند کی قربانی دی، حساب و کتاب سے پہلے ہی کہا جائے گا قوائی وہ بندے جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے تھے، خوابگاہوں سے الگ رہتے تھے، اٹھو اور جنت میں چلے جاؤ، حساب و کتاب بعد میں شروع ہوگا۔ کتنے فائدے ہیں بھائی، کوشش فرمائیں کہ تہجد کی نماز ہم ضرور پڑھیں۔ آج کل تو تہجد پڑھنا بہت ہی آسان ہے۔ ایک اور چیز میں بتاؤں کہ جو تہجد کی پابندی کرتا ہے نا، اللہ اس سے معاشرے میں عزت دیتے ہیں، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اور اتنے سارے میں نے فضائل گنوائے ہیں کہ آدمی بیماری سے محفوظ رہتا ہے، اللہ اسے تندرستی دیتے ہیں، دنیا میں اس کے چہرے کا نور دوسرے نوروں سے الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ غربت دور کرتے ہیں، غربت، ٹھیک ہے۔ تہجد کے وقت آسمانوں سے وعدیں لگتی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا جس کو ہم دیں، ہے کوئی بیمار جو شفا چاہے، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی ہم توبہ قبول کریں۔ میرے بھائیوں، جب دینے والا دینے پر تلا ہو اور ہم غفلت کی نیند سو رہے ہوں تو بتاؤ اس سے بڑی کوئی محرومی ہو سکتی ہے؟ بولو بھائی، کہ دینے والا دینے پر تلا ہوا ہے، آوازیں لگ رہی ہیں۔ میرے دوستو، یہ زمانہ فتنے کا زمانہ ہے، آزمائشوں کا زمانہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا دین پر چلنا ایسے ہوگا جیسے ہاتھ پہ انگارہ۔ امام انس بن مالک رحمہ اللہ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے مدینے کے اندر۔ مدینے کے اندر عام طور پر ہاتھی نہیں ہوتا تھا نا، ہاتھی افریقہ اور باہر کے علاقے کے تھے، تو وہ ہاتھی مدینے میں آیا تو عجیب و غریب جانور تھا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دیکھا ہی نہ ہو کہ اتنا طویل اقامہ اور کافی ضخیم۔ تو طلبہ دیکھنے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے، صرف ایک طالب علم بیٹھا رہا، اس کا نام تھا یحییٰ بن یحییٰ کفیم۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم نہیں گئے ہاتھی دیکھنے؟ انہوں نے کہا جی میں اتنی دور سے سفر کرنے تحصیل علم کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، ہاتھی دیکھنے نہیں آیا۔ تو سب بھاگے، ایک نے اپنے ہدف کو سامنے رکھا۔ میرے بھائیوں، آج کے دور میں بھی یہ نیٹ ہمارے لیے ہاتھی ہے، یہ موبائل ہمارا ہاتھی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم موبائل یوز کرتے ہوئے اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ نیٹ کھولا، کرتے 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 دور تک پہنچے، پتہ ہی نہیں چلا، 1 گھنٹہ ضائع ہو گیا۔ ایک ایک گھڑی قیمتی ہے، ہزاروں سالوں کی زندگی یا تو بن رہی ہے یا بگڑ رہی ہے۔ تو بھائیو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب حدیث ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، دل کی گہرائیوں سے سنیے گا۔ جو انسان یہ چاہتا ہے نا کہ میری اصلاح ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہ ایک ہی حدیث کافی ہے اگر انسان عمل کر لے۔ یہ حدیث سونے کے پانی سے دلوں کی تختیوں پر لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت ابو ایوب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ابن ماجہ میں کتاب الزہد میں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے کوئی نصیحت فرما دیں کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی کامیاب کرے، آخرت میں بھی کامیاب کرے، میرے لیے کامیابیوں کے دروازے کھول دیں، لیکن ساتھ ایک درخواست ہے کہ مختصر ہو، نصیحت بھی وہ فرما دیں اور نصیحت کیا ہو، مختصر ہو، تاکہ میں اس پر عمل کر سکوں۔ لمبی چوڑی ہوگی تو میں کمزور ہوں، شاید عمل نہ کر سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 نصیحتیں فرمائی۔ بھائی کتنے نصیحتیں فرمائی؟ بولو بھائی، 3 نصیحتیں فرمائی، یہ غور سے سنیے گا۔ پہلی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اچھا بھائی، نماز اس طرح پڑھنا جیسے کوئی دنیا سے جانے والا ہو، اس کی آخری نماز ہو۔ بھائی جس آدمی کو پتہ ہے کہ ابھی نماز کے بعد مجھے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا تو وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھنا جیسے تمہاری آخری نماز ہو۔ یہ قرآن اور حدیث میں آتا نا کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، ہماری نماز ہمیں برائیوں سے کیوں نہیں روکتی؟ ہماری آنکھ جب غلط دیکھتی ہے تو اندر لارم کیوں نہیں بچتا کہ یہ چیز غلط ہے؟ ہماری زبان جب غلط بولتی ہے تو اندر سے ہمیں کوئی چیز متنبع کیوں نہیں کرتی کہ یہ چیز غلط ہے، مت بولو؟ جب ہم غلط چیز سنتے ہیں تو اندر سے ضمیر کیوں نہیں جھانکتا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سیکھ کر نماز نہیں پڑھی، خشوع اور خضوع والی نماز نہیں پڑھی۔ کبھی دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوں جو کان لگا کر دھیان لگ کر میری بات سن رہا ہے۔ آپ خشوع اور خضوع سے نمازیں شروع کریں۔ خشوع اور خضوع کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر بھی نماز اس طرح ہو کہ ہاتھ نہ ہلیں، بندہ کبھی ادھر خارش کبھی ادھر کا ہاتھ کبھی ظاہری طور پر بھی اس طرح ہو، اور اندرونی طور پر بھی آدمی ترجمے پر نظر رکھے کہ میں اللہ پاک سے کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ نماز آپ 8 دن پڑھ کے دیکھیں، آپ اپنے اندر کی دنیا میں ایک انقلاب دیکھیں گے۔ نماز واقعی روکتی ہے، نماز روزی کا سبب ہے، نماز روزی کے دروازے کھلواتی ہے، لیکن ہم نماز اس طریقے پر پڑھیں تو صحیح جس طریقے پر ہمیں کہا گیا۔ تو پہلی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی کہ نماز ایسے پڑھنا جیسے تمہاری آخری نماز ہو۔ دوسری نصیحت آپ نے فرمائی کہ بھائی منہ سے ایسا بول مت نکالنا، منہ سے ایسا بول مت نکالنا کہ جس کی تمہیں بعد میں معذرت کرنی پڑے۔ بھائیو دنیا میں 90% جھگڑے اس زبان کی وجہ سے، اس زبان کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہمارے بڑے کیا فرماتے تھے؟ پہلے سوچو، پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو۔ یہ زبان کے الفاظ ایسے ہیں کہ ان کے ذریعے آدمی یا تو لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا ہے یا دلوں سے اتر جاتا ہے، لوگ منہ ہی نہیں لگاتے، یا دلوں میں اتر جاتا ہے کہ ان کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے، یا پھر دلوں سے اتر جاتا ہے۔ تو دوسری نصیحت فرمائی کہ ایسا بول منہ سے نہ نکالنا جس کی تمہیں بعد میں معذرت کرنی پڑے کہ جی منہ سے نکل گئی تھی بات، ٹھیک ہے۔ تیسری نصیحت فرمائی کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے، دنیا کا ساز و سامان، عہدے، جائیدادیں، ان سے اپنے آپ کو مایوس کر لینا۔ ان کو اپنے آپ سے کیا مطلب مایوس کرنے کا؟ کہ ان کی چیزوں پر تمہاری نظر نہ ہو، ان سے صرف نظر کر لینا۔ یہ پکی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جب تک آپ استغنا سے رہیں گے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت رہے گی۔ جیسے ہی آپ کسی اپنی ضرورت کا اظہار کریں گے ایک دم آپ اس کی نظر سے گر کر نچلے درجے پر آ جائیں گے۔